أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن کے بارے میں ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیناً اللہ تعالی فضل والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے قیامت کے بارے میں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی یہ چالاکیاں اور چال بازیاں کسی کام آ سکیں گی؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کا ایک جھوٹ چل سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو وہاں کسی آدمی کی کوئی ہیرا پھیری اور کوئی جھوٹ اور کوئی بدنیتی چھپی نہیں رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہر چیز ظاہر ہے، اور وہ بتائے گا کہ تم دنیا میں یہ کچھ کر کے آئے ہو۔ فرمایا اللہ کا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سختی فرماتے ہیں۔ وما تکون فی شأن اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن اور نہیں تلاوت کرتے آپ اس کی طرف سے آنے والے قرآن کی، ولا تعملون من عمل اور نہ ہی تم کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں اس میں تم پر گواہ، استفیضون فیہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک اور نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے کوئی بھی چیز، من مثقال ذرۃ جو ذرے کے برابر ہو، فی الارض ولا فی السماء آسمان میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر الا فی کتاب مبین اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی چیز مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ شأن ایسی حالت کو کہتے ہیں جو خاص اہتمام والی حالت ہو، عام حالت کو شان نہیں کہتے۔
جیسے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ پاک ہر روز ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں، ایک نئی شان و شوکت میں ہوتے ہیں، اور ایک نئے دبدبے اور نئے جلوے کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ان شانع کا کو شأنع پڑھ لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اگر شأنع حمزے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حالت، لیکن اگر شانع کا بغیر حمزے کے ہو تو اس کا معنی ہے تمہارا دشمن۔ ان شانع کا هو الابتر، یعنی اے میرے پیارے حبیب آپ کا دشمن دم کٹا ہے یا وہ بے نسل ہے۔ تو فرمایا کہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مراد ہے ساری امت۔ جیسے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساری امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے پوری امت کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ کی کوئی حالت، آپ کی کوئی تلاوت، آپ کا کوئی نیک عمل یا برا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر نیکی کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر برائی کو دیکھ رہا ہے۔ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ اللہ پاک تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ذرہ عربی لغت میں چھوٹی چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ان ذرات کو بھی کہتے ہیں جو کبھی روشن دان سے روشنی آ رہی ہو تو اس میں باریک باریک ذرات ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ فرمایا اتنی چھوٹی چیز یا اس سے بھی چھوٹی اور اس سے بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی ہو اور اللہ پاک کے علم میں نہ ہو۔ درختوں کا ہلنا، پتوں کا گرنا، انسانوں کا چلنا پھرنا، جانوروں کا حرکت کرنا، اور یہ تمام جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں اور جتنے بھی وجود ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، سب اللہ پاک کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ پاک ان کے ہر کام کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو کہ یقیناً اللہ کے دوست لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ فرمایا اللہ کے دوستوں پر نہ تو اس دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو اللہ سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو خوف تو ہے۔ فرمایا کہ اصل میں انہیں دنیا کے نفع اور نقصان کا کوئی غم یا کوئی خوف نہیں، دنیا کا عیش و آرام ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور دنیا کا رنج اور تکلیف بھی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دنیا کی عیش بھی عارضی، دنیا کا رنج بھی عارضی، اصل جو راحت اور تکلیف ہے وہ آخرت کی ہے جو مستقل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں
جو اللہ پاک کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ اولیاء اللہ کی 3 قسمیں ہوں گی قیامت کے دن۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت اس لیے کرتے رہے کہ تیری جنت حاصل کر سکیں، تیری نعمتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اگر تم نے اس لیے عبادت کی تو میں تمہیں آج جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے یا اللہ ہم تو اس لیے تجھ سے محبت اور تیری عبادت کرتے رہے کہ ہم تیرے عذابوں سے اور تیری جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج میں تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی جو کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری محبت اور تیری رضامندی کے لیے تیری عبادت کرتے رہے اور تیری نافرمانیوں سے بچتے رہے، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کراؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آخرت کی خوشخبری کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جنت ہے اور اللہ کی رضامندی ہے، دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب یہ مومن کے لیے دنیا میں خوشخبری ہیں، جو وہ خود دیکھے یا اس کے لیے کسی کو دکھائے جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اچھا اور سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اسے خوشخبریاں دیتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں، تم ایک ایسے رب کے پاس جا رہے ہو جو تم پر بڑی مہربانی سے پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت پھر مومن بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ ترجمہ ایک بار، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان
وما تكون في شأن اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں وما تتلوه منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن اور نہیں تلاوت کرتے اس کی طرف سے آنے والے قرآن کی اور نہیں تلاوت کرتے اس طرف سے آنے والے قرآن کی ولا تعملون من عمل وما تعملون ولا تعملون من اور عمل نہ ہی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی عمل کرتے ہیں الا كنا علیکم شہودا إلا كنا عليكم شهودا مگر ہم ہوتے ہیں اس پر گواہ تمہارے اگر ہم ہوتے ہیں ان پر گواہ تمہارے استفیضون فیہ يستفيضون فيه جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو جب مشغول ہوتے ہو وما یعزب عن ربک وما يعزب عن ربك اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تیرے رب سے اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تیرے رب سے من مثقال ذرۃ مثقال ذرة ایک ذرے کے برابر بھی ایک ذرے کے برابر بھی فی الارض ولا فی السماء في الأرض ولا في السماء نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ولا اصغر من ذالک ولا أصغر من ذلك اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ولا اکبر الا فی کتاب مبین ولا أكبر إلا في كتاب مبين اور نہ کوئی اس سے بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے وما اس سے بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے الا ان اولیاء اللہ خبردار رہو یقیناً اللہ کے دوست خبردار رہو یقیناً اللہ کے دوست لا خوف علیہم لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون ولا هم يحزنون اور نہ وہ غم کھائیں گے اور نہ وہ غم کھائیں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین آمنوا وكانوا يتقون وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے لهم البشرى فی الحیات الدنیا لهم البشرى في الحیاة الدنیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ وفی الآخرہ اور آخرت میں اور آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں ذالک هو الفوز العظیم ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی یہی ہے بہت بڑی کامیابی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین